سامعین گرامی، نیک عمل، اچھا عمل، خوبصورت عمل اور نفع والا عمل وہ ہے جس میں دو چیزیں ہوں۔ اگر وہ دو چیزیں ہیں تو ہمارا عمل انشاءاللہ اچھا بھی ہے، خیر والا بھی ہے، اور انشاءاللہ اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول بھی ہے۔ اور اگر وہ دو چیزیں یا ان میں سے ایک چیز نہیں تو ہمارا عمل دیکھنے میں عمل ہے لیکن وہ بے وقعت، بے قیمت اور فضول عمل ہے۔ اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ علماء نے قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کیا، انہیں کہتے ہیں الاخلاص والمتابعہ۔ ایک یہ کہ وہ عمل اللہ کے لیے خالص ہو، اور دوسری بات یہ کہ وہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق ہو۔ جس عمل میں یہ دو باتیں ہیں، عمل کرنے والے کو مبارک ہو، اور جس عمل میں یہ دونوں یا دونوں میں سے ایک بات نہیں ہے وہ عمل اللہ کے ہاں نہ مقبول اور نہ منظور ہے۔ اخلاص اتنی بڑی طاقت ہے، اتنی بڑی قوت ہے، اور اخلاص اس کا اللہ کے ہاں مقام و مرتبہ اتنا ہے کہ اس اخلاص کی وجہ سے اللہ رب العالمین ساری امت کی مدد فرماتے اور ساری امت کو نجات عطا فرماتے، ساری امت کو۔ حضرت مصعب ابن سعد یعنی حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، جو عشرہ مبشرہ میں سے معمولی صحابی نہیں، وہ 10 صحابہ جنہیں جنت کی بشارت دی ہے، ان کا بیٹا حضرت مصعب وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت سعد وہ کہتے ہیں کہ چونکہ مالدار تھے، پیسے والے تھے، قریشی تھے، خاندان گھرانہ ان کا بہت بڑا تھا، آپ جسے آج کے دور میں کہتے ہیں ایلیٹ کلاس، مکہ میں وہ ایلیٹ کلاس کے ممبر فرد تھے، اسلام لائے، مال و دولت تھا، سرداری تھی، آباء و اجداد کا نام تھا۔ تو حضرت سعد خود بتلاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دوسرے صحابہ تھے جو مالی طور پہ کمزور تھے، آزاد کردہ غلام تھے، یا بیچاروں کی معاشرے میں وہ حیثیت اور وقعت نہ تھی، حضرت سعد کہتے ہیں ان کے مقابلے میں میں اپنے آپ کو اونچا سمجھا کرتا تھا۔ اور انسان میں یہ ایک فطرتی قدرتی بات ہے، انسان زبان سے اظہار نہ بھی کرے، اس کے دل میں تو یہ بات ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ جو میرے ساتھی ہیں، میرے کولیگز ہیں، میرے فیلوز ہیں، ٹھیک ہے میرے ساتھ ہیں لیکن مجھ میں یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، ان کے پاس تو ہے ہی نہیں کچھ۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میری جب اس بات کا پتہ چلا تو آپ نے ارشاد فرمایا، سعد سنو، انما ینصر اللہ هذه الامة بضعیفها، تم طاقتور ہو، مالدار ہو، بڑے گھرانے سے ہو، مقام و مرتبہ ہے، آواز سنی جاتی ہے، آؤ تو لوگ کھڑے ہوتے ہیں، بیٹھو تو لوگ توجہ کرتے ہیں، چہرہ کرتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھو، اللہ اس امت کی مدد اس کے ضعیف لوگوں کی وجہ سے کرتا۔ اور حدیث کے جو الفاظ ہیں ان کا جو ترجمہ واللہ عالم بالصواب بنتا ہے وہ یہ ہے، اللہ اس امت کی مدد صرف ان کے کمزور لوگوں کی وجہ سے کرتے ہیں، صرف کمزور لوگوں کی وجہ سے۔ انما اس کا معنی حصر کا ہوتا ہے کہ اللہ مدد ہی کمزور لوگوں کی وجہ سے کرتے ہیں، اور مالدار، منصب والا، تھوڑی بہت طاقت والا وہ سمجھتا ہے سارا کچھ میری وجہ سے ہو رہا ہے۔ فرمایا اللہ مدد ہی کمزور لوگوں کی وجہ سے کرتے ہیں، اور کمزور لوگوں کے کس کام کی وجہ سے؟ بعض کمزور بھی ایسے ہیں وہ بہت برے ہوتے ہیں، بعض کمزور بھی ایسے ہیں بڑے گندے ہوتے ہیں، بعض کمزور بھی ایسے ہیں بڑے بے ایمان ہوتے ہیں، پلے بھی کچھ نہیں اور دین میں بھی بدترین، اخلاق میں بھی بدترین، معاشرے میں بھی بدترین۔ فرمایا اللہ رب العالمین ضعیفوں کی وجہ سے اس امت کی مدد کرتے ہیں، ان میں 3 باتیں آپ نے ذکر فرمائی، بدعواتہم، ان کی دعاؤں کی وجہ سے، وصلاتہم، ان کی نمازوں کی وجہ سے، اور تیسری چیز واخلاصہم، اور اللہ رب العالمین کے لیے جو عبادت اخلاص سے کرتے ہیں، دکھاوے اور ریا کے لیے نہیں، اللہ کو یہ تینوں باتیں اتنی پسند ہیں، کرتے غریب، کمزور و ضعیف ہیں، لیکن اللہ اس کی وجہ سے ساری امت کو نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ ہے سامعین گرامی، پہلی بات یہ ہے کہ کمزوروں کو، جو اللہ والے ہوں، جو دیندار ہوں، جو قرآن و سنت والے ہوں، انہیں گھٹیا اور اپنے سے کمتر نہ سمجھیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم بھی اپنے آپ میں 3 چیزیں لانے کی کوشش کریں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے دعائیں کثرت سے کریں، نمازیں باقاعدگی کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرے،
اور تیسری بات کہ جو کام بھی کریں وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں انشاءاللہ اللہ رب العالمین جہاں امت کو نجات عطا فرمائیں گے وہاں کرنے والے کو بھی اللہ ضائع نہیں کریں گے۔